معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آپ کو عید الفطر مبارک۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی عوض ملتا ہے، اور ہمیں اسے بھرپور انداز میں منانا چاہیے۔ کیا عید پر کشمیری چوڑیاں پہننا جرم ہے؟ کیا ہم نے اسلام کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے؟ آج ہم اس پہ غور کریں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم نے مذہب کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہمیں گناہ لگنے لگی ہیں؟ آئیے اس پہ بحث کرتے ہیں۔ آج ہم اس بات پہ غور و فکر کریں گے کہ ہم نے اسلام کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں جرم کیوں لگنے لگی ہیں؟ دیکھیں، اسلام ایک دین فطرت ہے جو ہمیں آسانیاں پیدا کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اعتدال سکھاتا ہے، ماڈریٹ مذہب ہے، میانہ روی کا مذہب ہے۔ لیکن ہم نے اس کو اتنا الجھا دیا ہے کہ ہم غیر ضروری مسئلوں میں الجھ چکے ہیں، تو ہمیں ان سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ میں پہلے ہی بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ خواتین کا کشمیری چوڑیاں پہننا جرم ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں رائٹ ہینڈ ہی یعنی دایاں ہاتھ یوز کرنا ہے، چاہے کوئی مجبوری ہو۔ جیسے کسی شخص نے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مولانا سے، مفتی سے پوچھا کہ ڈرائیو کرتے وقت میں گیئر لیفٹ ہینڈ سے چینج کرتا ہوں، تو میں جو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہوں، تو میں کیا کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہا؟ اور اگر کر رہا ہوں تو مجھے کفارہ بتائیے کہ میں کیسے اس گناہ کے بوجھ سے نکل سکوں۔ یا پھر کسی نے کہا کہ میرا واٹس ایپ گروپ ہے، تو میرا ایک نوٹی دوست ہے، وہ مجھے نوٹی قسم کی ویڈیوز بھیج دیتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو میں تو فوراً اس کو دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی۔ تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں اپنے موبائل کو پاک صاف کر سکوں؟ اسلامی طریقہ مجھے بتائیے۔ پھر ہم کبھی بحث کرتے ہیں کہ داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی لمبی ہونی چاہیے، ہمارا ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا ٹخنوں سے، یعنی اتنے مسئلوں میں الجھ گئے ہیں کہ جو اسلام کا بیسک فلسفہ ہے کہ یہ فلاح کا مذہب ہے، ہم نے ایک فلاحی معاشرہ بنانا ہے جس میں ہم نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اس سے ہم دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں اس کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسلام کو یوز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو عید کا تہوار آتا ہے، اس میں ہماری جو خواتین ہیں، لڑکیاں بالیاں ہیں، وہ بڑے اہتمام سے اس کا مناتی ہیں۔ وہ چوڑیاں بھی پہنتی ہیں، وہ مہندی بھی لگاتی ہیں، وہ نئے کپڑے بھی سلاتی ہیں، وہ بہت خوشی سے یہ تہوار مناتی ہیں، اور یہ ہماری روایات ہے۔ کیا کسی روایت کو اس لیے ترک کر دینا ہے کہ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے یا اس طرح کا ہے یا وہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی روایات اسلامی کلچر کے مطابق ہے، اسلام ہمیں خود درس دیتا ہے خواتین کو کہ وہ بناؤ سنگار کریں اپنے محرم مرد کے لیے، تو ہمیں اس سے ان کو نہیں رونا۔ بناؤ سنگار تو ویسے بھی خواتین کا حق ہے۔ تو ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی غیر ضروری اپنی زینت کی نمائش غیر محرموں کے آگے، یہ اسلام میں منع ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی کشمیری چوڑیوں پہ کیوں اتنا ہو رہا ہے کہ اس میں نا چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے چھنکنے والے ڈال دیے ہیں گھنگرو۔ اب وہ خدا نخواستہ وہ گھنگرو نہیں ہے جو بازار حسن میں طوائفیں پیروں میں باندھ کے وہ مجرا کرتی ہیں، تو ان کو اس سے ملانا تو بہت ہی حماقت اور غلطی ہے۔ یہ تو ایک نازک سا چھوٹے چھوٹے وہ ہیں، اور ان میں چھن چھن کی تھوڑی آواز آتی ہے، تو کہہ دینا بھی یہ تو غیر شرعی ہو گیا، اور یہ آواز سن کے مردوں کے جذبات
برنگیختہ ہو جائیں گے تو پھر ایسے مردوں کو جوتے پڑنے چاہیے کہ کیوں آپ کے جذبات اتنے نازک ہیں کہ فوراً ہی خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ نے خواتین کے اوپر معاشرہ کیوں تنگ کر دیا ہوا ہے, کیوں انہیں جکڑا ہوا ہے, کیوں ان کو ٹوپی برقعے پہناتے ہیں کہ وہ بیچاری ٹھوکریں کھاتے کتنے گر پڑتی ہیں. خواتین تو مردوں پہ یہ پابندی نہیں لگاتی, یہ تو سر عام جو اپنے اگر کسی کے مسل بننے ڈولے دکھاتے ہوئے پھرتے ہیں. اور تو اگر مرد بھی خوبصورت ہے اور اس میں وجاہت زیادہ ہے تو پھر وہ بھی پردہ کرے, اس کو دیکھ کے خواتین کے جذبات بھی برگزیدہ ہو جائیں گے. تو ایسا نہ کریں, آپ اعتدال میں رہیں, میانہ روی میں رہیں اور خواتین کو جینے کا حق دیں. اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ کشمیری چوڑیاں پہن لیں تو اپنی خوشی پوری کر لیں, اور اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے, کوئی عریانی نہیں ہے, اور خواہ خواہ کا یہ مسئلہ نہیں ہمیں کریٹ کرنی ہے. اور لوگوں نے اپنی ریٹنگ کے لیے, ابھی وہ ڈاکٹر عفان ہے, انہوں نے بھی اس پہ ایک ویلو کر ڈالا کہ یہ غیر شرعی ہے, غیر اسلامی ہے اور اس کو ترک کر دینا چاہیے. بھی پہلے آپ اپنی بیگم کو تو برقع پہنا دیں نا, ان کو تو پردہ کرا دیں, وہ تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی. تو اس طرح کی بات نہ کریں صرف ریٹنگ کے لیے کہ خواتین پہلے ہی بڑے گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہی ہیں, ان پہ پہلے ہی بہت زیادہ پابندیاں ہیں, اور اگر عید کا ایک تہوار آ رہا ہے خوشی کا تو انہیں خوش ہو لینے دیں. تو آئیے ہم دین کو آسان بنائیں, دین کی روح کو سمجھیں. یہ فلاح حقوق الباد کا مذہب ہے. خواتین ویسے ہی صنف نازک ہیں اور اقتصادی طور پہ بھی وہ مردوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو ان کو جینے دیں. گھٹن زدہ ماحول میں ان کو خوشی کے اگر موقع ملے ہیں اور اسلام کے اندر رہ کر وہ ایک جائز طریقے سے اپنی خوشیاں مناتی ہیں, ان کو منانے دیں. دین کو آسان کریں, آسانیاں پیدا کریں. اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں. اگر میری رائے سے متفق ہیں تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے قیمتی پوائنٹس اور کمنٹس لکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اگلے ویلاگ تک کے لیے مدبر خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.